بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایس اردو 4th سیمسٹر۔ مختار مسعود، بیوروکریٹ۔ مختار مسعود کی ادبی حیثیت پر نوٹ لکھیے۔ آواز دوست، حرف شوق، لوح ایام، سفر نصیب کے خالق۔ پہلے ابتدائی حالات کے بارے میں جانیں گے، اس کے بعد ان کی خدمات جو ادبی ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ مختار مسعود 15 دسمبر 1926 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ عطا اللہ تھا۔ ایک مشہور ادبی اسکالر تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں اکنامکس کے پروفیسر تھے۔ مختار مسعود نے بھی علی گڑھ سے گریجویشن کی اور بعد میں وہ پاکستان آ گئے۔ 1949 میں سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا اور سول سروس میں آ کر بہت سی پوزیشنوں میں کام کیا۔ ان میں ڈی سی ملتان، کمشنر لاہور، وفاقی وزارتوں کی پوسٹیں، اور آپ وزارت تجارت کے 6 سال سیکریٹری بھی رہے۔ مینار پاکستان کی تعمیری کمیٹی کے صدر تھے۔ مختار مسعود کی 4 کتابیں جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے: آواز دوست، سفر نصیب، حرف شوق، لوح ایام۔ ان کتابوں کی ادبی حلقوں میں بہت اہمیت ہے۔ ان کی آخری کتاب حرف شوق 2017 کو شائع ہوئی۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ آج سے ان کی جو اہمیت اس دن سے بڑھی وہ سب کے سامنے آ گئی۔ آپ نے 15 اپریل 2017 کو لاہور میں انتقال کیا۔ اب ان کی ادبی خدمات دیکھتے ہیں۔ زمانہ طالب علمی سے ہی تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا اس وقت بھی کرنا پڑا۔ لوح ایام اس وقت کے ایران کے شب و روز کی کروٹیں لیتی ہوئی سیاسی سماجی زندگی کے بارے میں سب سے اہم دستاویز ہے، کیونکہ انقلاب ایران کے ہنگام میں شورش کے وہ عینی شاہد تھے، کیونکہ ان دنوں وہ ایران میں تعینات تھے حکومت کی طرف سے، اور آواز دوست اور سفر نصیب کے بعد یہ ان کی تیسری تصنیف تھی۔ سفر نصیب میں انہوں نے لکھنے والوں کو ایسے اسلوب سے آشنا کروایا جس کے تحت مسافر کو اپنی تحریر میں دلچسپی کا رنگ بھرنے کے لیے وجود زن کے علاوہ رنگوں اور بھی رنگوں سے کام لینا چاہیے۔ مقامات کے پیش منظر کے ساتھ ساتھ پس منظر کو بھی اپنے سفری حالات کا جز بنانا چاہیے۔ ان کی پہلی کتاب آواز دوست سے لے کر آخری کتاب حرف شوق تک کی تحریر میں موضوع و مواد کے لحاظ سے ایک تاریخی شعور کی تسلسل سے ملتا ہے۔ احساس قومی بھی، ملت اسلامیہ کا درد بھی، تاریخی ایمانداری بھی، اور تاریخ کو بنتا دیکھنے کا احساس بھی ان کے اندر ان کو وہاں موجود تھا، ان کو وہ نظر آتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت ان میں موجود تھی۔ کیونکہ دنیا میں بہت سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو کہ بذات خود ایک تاریخ ہیں، جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو ایک منفرد حیثیت میں تسلیم کرا لیتی ہیں، اور مختار مسعود صاحب بھی انہی شخصیات میں سے ایک تھے۔ ان کی شخصیت کے 2 پہلو ہیں: ایک ذمہ دار، مہربان، اصول پسند اعلیٰ افسر، دوسرے ایک مستند ادیب جن کا شمار اعلیٰ ادیب نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ مارکات الآراء کتابیں لکھیں۔ مختار مسعود کی نثر نگاری میں ممتاز ترین حیثیت ادباء کی نظر میں بھی مستند سمجھی گئی۔ ان کی پہلی کتاب آواز دوست میں تخلیق پاکستان کی فلسفی بیان کرنے کے علاوہ انہوں نے تحریک پاکستان کے مجاہد کی حیثیت سے کئی سال پر مبنی اپنے مشاہدات قلم بند کیے۔ اس میں انداز کہیں رپورتاج کا ہے، کہیں روداد کا، کہیں تاریخ نگاری ہے، یادداشت ہے، کہیں خاکہ و سفر نامہ جھلکتا ہے۔ کئی باتیں ایسی ملتی ہیں جو مشاہیر تاریخ پاکستان کی دوسرے تذکروں میں نہیں ملتی۔ آواز دوست نے اہل فکر و درد اور عوام الناس میں دھوم مچائے رکھی۔ اب تک کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔
کتاب میں 2 مضمون ہیں، ایک طویل مختصر، دوسرا طویل تر۔ ان دونوں مضامین میں فکر اور خون کا رشتہ ہے۔ فکر سے مراد فکر فردہ اور خون سے مراد خون تمنا ہے۔ یہ دونوں مضامین مینار پاکستان اور قحط الرجال ہیں۔ یہ انہوں نے خود اپنی کتاب کے آغاز میں لکھا ہے۔ مینار پاکستان کو فکر فردہ سے تعبیر کیا ہے۔ تحریک پاکستان کی علامت دین کی سرفرازی کا گواہ اور تاریخ کا نشان خیر ہے۔ سید ضمیر جعفری لکھتے ہیں کہ یہ مٹی اور اینٹ کا ایک عام انبار نہیں، حساس دل اور وطن عزیز کی محبت سے سرشار لوگوں کو اس کتاب کی تحریر خون کے آنسو رلاتی ہے۔ آواز دوست کی تحریر دل میں اتر کر رگ و پے کو حصار میں لے لیتی ہے۔ دوسرے حصے میں قحط الرجال میں آٹوگراف بک لیے سطر بسطر ان کی گہری شمولیت کا احساس رہتا ہے، اور ادبی رشتے کی بنیاد پر ایسے عظیم انسانوں کے خاکے پیش کیے ہیں جو اپنے میدان میں یکتائے زمانہ اور نابغہ روزگار ہیں۔ قحط الرجال کی ذیل میں جتنے بھی خاکے ممتاز صاحب نے پیش کیے وہ سب کے سب اعلیٰ اور عرفہ شخصیات تھیں جن کا انہوں نے بہترین طریقے سے مطالعہ کیا تھا، اور ان میں ایک بھی ایسی شخصیت نہیں تھی جو کہ غیر معروف ہو، اور جس کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے اس کی عادات و صفات کو جمع کیا تھا، اور اس کے ساتھ جو اس عہد کے اجمالی حالات پر بھی روشنی ڈالی تھی۔ لکھتے ہیں قحط میں موت ارزاں ہوتی ہے اور قحط الرجال میں زندگی۔ مرگ انبوہ کا جشن ہو تو قحط حیات، بے مصرف کا ماتم ہو تو قحط الرجال۔ ایک عالم موت کی ناحق زحمت کا، دوسرا زندگی کی ناحق تہمت کا۔ ایک سما حشر کا، دوسرا محض حشرات الارض کا۔ زندگی کے تعاقب میں رہنے والے قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم کھاتے ہیں۔ مختار مسعود نے ایک ایک جملے میں معنی کی بہت سی جوہتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں۔ وہ چند جملوں اور فکروں میں بڑی سے بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں بستی، گھر اور زبان خاموش، ندی، جھاڑ اور چہرے مرجھائے ہوئے، مٹی، موسم اور لب خشک، ندی، نہر اور حلق خشک۔ جہاں پانی موجیں مارتا تھا وہاں خاک اڑنے لگی، جہاں می برستا تھا وہاں آگ برسنے لگی۔ لوگ پہلے ناڈال ہوئے پھر بے حال ہوئے، آبادیاں اجڑ گئیں، ویرانے بس گئے۔ زندگی نے یہ منظر دیکھا تو کہیں اور نکل گئی، نہ کسی کو اس کا یارہ تھا نہ کسی کو اس کا سراغ۔ یہ قحط میں زمین کا حال تھا تو ابر دل کھول کر برسا، چھوٹے دریاؤں میں بھی پانی چڑھ گیا، یعنی پڑھو تو پڑھتے ہی چلے جاؤ۔ اس طرح تاریخ کا پس منظر پیش کرتے ہوئے جس میں مسولینی کے مزاج کی عکاسی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اس نے اپنا دفتر 60 فٹ لمبے کمرے میں بنایا۔ ملاقات کرنے والے کو کمرے میں داخل ہو کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتے ہوئے لمبا چلنا پڑتا تھا، اور اس بات کا خیال بھی ہوتا تھا کہ مسولینی اسے دیکھ رہا ہے۔ فاصلے کی طوالت اور مسولینی کی ہیبت سے بہت سے لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے تھے اور مروب ہو جاتے تھے۔ جس نے مخلوق سے اتنا زیادہ فاصلہ قائم کر لیا ہو، کیوں کر خدا کے نزدیک، خالق کے نزدیک ہو سکتا ہے؟ اب تاریخ کو اس طرح سے پیش کرنے کا ہنر ہر ایک کو نہیں آتا۔ لوح ایام میں انہوں نے جس عہد کی تاریخ پیش کی ہے اس کو سارے حالات سے پردہ اٹھانے کی اس میں ہر طرح سے کوشش کی ہے۔ قحط الرجال میں ناول نگار فاسٹر کی زندگی کے مختلف گوشوں کا احاطہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں وہ گزر چکا ہے، اور فاسٹر جو کچھ لکھتا ہے وہ برطانوی غلام ہندوستان ہے، اس کے بارے میں لکھتا ہے۔ ان کی کتابوں میں دلکشی بھی ہے، لہجے کی درد مندی اور دل سوزی بھی ہے،
مختار مسعود کے منفرد اسلوب میں ان کی زبان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ فارسی اور اردو ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ ان کی تحریر کو امتیازی شان دیتے ہوئے تاریخ اردو ادب سے انہوں نے کافی حوالے پیش کیے ہیں۔ ان جیسا نالج کسی کا نہیں تھا۔ جو صاحب طرز، صاحب اسلوب نثر نگاروں کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر ان کا مدلل تجزیہ اور بے خوفی سے پیش کرنے کا دو ٹوک انداز، جو ان کی تحریر دلبری کے ساتھ دلیری بھی دیتا ہے۔ افسوس ان کی وہ قدر نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ 2003 میں ستارہ امتیاز ایک چھوٹا سا اعتراف تھا۔ اس اعزاز کے ملنے سے انہیں کوئی فرق تو نہ پڑا ہوگا، البتہ یہ ہے کہ ان کی حیثیت کو قبول کر لیا گیا۔ اور اقبال کا یہ مصرع صادق آتا ہے کہ اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ ابن خلدون کے بارے میں ایک پیراگراف جو اس میں بہت زبردست ہے وہ دیکھیں۔ یہ بک ہے حرف شوق۔ کہتے ہیں ایک بار ابن خلدون پر ایسی افتاد پڑی کہ علامہ الحفیظ، ابن خلدون کو سب لوگ جانتے ہیں، سب بچے جانتے ہیں، اسٹوڈنٹس۔ سلطان مغرب عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جانشینی کے جھگڑے ابن خلدون نے جس کا ساتھ دیا وہ ہار گیا۔ جان بچانے کے لیے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جیتنے والے کے جو حمایتی تھے انہوں نے ان کا پیچھا کیا، اور جن لوگوں کی مٹی پلید ہوئی ان میں ایک شخص کا نام عبد الرحمن ابن خلدون بھی تھا۔ لوٹ کھسوٹ حد سے انتہا کو پہنچ گئی۔ مال و دولت اور ساز و سامان لوٹنے کے بعد مخالفین نے علامہ ابن خلدون کے کپڑے بھی اتروا لیے۔ وہ لباس کے بغیر پیادہ جبل دیدو کی طرف نکل گئے اور ان کے بعد آبادی میں پہنچے، ستر پوش ہوئے اور ساتھیوں کے ساتھ جا ملے۔ اب یہاں کہتے ہیں قدرت بعض معاملات میں بڑی بے لحاظ ہوتی ہے، موقع ملے تو افراد ہی نہیں قوموں کو بھی نہیں چھوڑتی اور ان کے کپڑے اتروا لیتی ہے۔ یہ اگر حافظہ اور حوصلہ ساتھ دیں تو 16 دسمبر 1971 کو یاد کر لیں۔ وہ بھی آپ جانتے ہیں 1971 دسمبر 16 دسمبر کا واقعہ کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ ان کی تحریر پڑھتے چلے جاؤ تو پڑھتے چلے جاؤ کہ انگلستان میں کتاب کی نقل کیسے حاصل کی جاتی ہے، کتنی رقم اور کتنے وقت میں درکار ہوتا ہے۔ اس نے 15 منٹ میں وہ کتاب جو انہیں لائبریری میں چاہیے ہوتی تھی انہیں وہاں سے وہ مل جاتی تھی۔ بہت سی باتیں ان میں پڑھنے کی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہو تو زبردست ہے۔ یہ حرف شوق، لوح ایام، آواز دوست بہت اچھی کتابیں ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا جو ایک نوٹ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور آپ اس میں اپنے خیالات کا اظہار کر کے مجھے بتائیں۔ اضافہ کرنا چاہیں تو بکس پڑھ کے کر سکتے ہیں، اور اس کو لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے کومنٹس بتانے مت بھولیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔